خوش آمدید دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ دریائے نیل کتنا بڑا ہے اور کتنے ملکوں سے گزرتا ہے اور ان سے گزرتا ہوا بحیرہ روم میں جا گرتا ہے؟ تو دوستو، آج ہم ڈسکور کریں گے دا نیل ریور، دریائے نیل کو، اور اس سے جڑے کچھ حیران کر دینے والے حقائق کو۔ دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل دریا ہے جو براعظم افریقہ میں واقع ہے۔ یہ دو دریاؤں دا وائٹ نیل اینڈ دا بلو نیل سے مل کر تشکیل پاتا ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 6695 کلومیٹر ہے۔ یہ دریا لگ بھگ 11 ملکوں سے گزرتا ہے، جن میں ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو، تنزانیہ، برونڈائی، روانڈا، یوگانڈا، کینیا، ایتھوپیا، ایریٹریا، ساؤتھ سوڈان اور ریپبلک آف سوڈان شامل ہیں، اور آخر میں یہ دریا ایجپٹ یعنی مصر سے گزرتا ہوا بحیرہ روم میں جا گرتا ہے۔ دوستو، جہاں دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑا دریا ہے، وہیں اس کے ساتھ کچھ ایسے حقائق جڑے ہیں جو انسان کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ دا رامسیس سیکنڈ، جس کی پیدائش 1303 قبل مسیح میں ہوئی، جس کو ہم فرعون کے نام سے جانتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون زمین میں سرکشی کے ساتھ ساتھ خدائی کا بھی دعویدار دار تھا۔ اس نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا۔ وہ اس طرح کہ جب آتش پرستوں کی عید کا دن آتا اور دریائے نیل انتہائی ٹھاٹھے مارنے لگتا تو لوگوں میں یہ اعلان کر دیا جاتا کہ تمہارے لیے فرعون نے دریائے نیل کو پرجوش کر دیا ہے، لہذا تم اسے سجدہ کرو، تو جاہل لوگ اس کی بات پر یقین کرتے ہوئے اسے سجدہ کرتے۔ ایک سال دریائے نیل کا پانی کم ہونا شروع ہوا تو لوگ بھوک کے سبب نڈھال ہو گئے اور قحط میں مبتلا ہو گئے۔ پوری قوم اکٹھی ہو کر فرعون کے پاس گئی اور اس سے مطالبہ کیا کہ ہمارے اہل و عیال، اولاد اور جانور سب ہلاک ہوئے جا رہے ہیں، اگر تم ہمارے خدا ہو تو دریائے نیل کا پانی جاری کر دو۔ تو اس نے جواب دیا کہ ایسا ہی ہوگا۔ پھر وہ اونی لباس، بالوں کی بنی ہوئی ٹوپی اور راکھ بھری تھیلی لے کر ایک ویران جزیرے کی طرف چلا گیا جو اب تک مکیاس کے نام سے مشہور و معروف ہے، اور حکم دیا کہ اس کی رعایا اور قوم میں سے کوئی شخص اس کے پیچھے نہ آئے۔ اس نے جزیرے میں داخل ہوتے ہی شاہی لباس اور سر کا تاج اتار کر اونی لباس اور بالوں سے بنی ہوئی ٹوپی پہن لی اور راکھ زمین پر بکھیر کر اس پر لوٹ پوٹ ہونے لگا، اور روتے ہوئے بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو گیا اور اپنا چہرہ راکھ پر لت پت کرتے ہوئے کہنے لگا، اے میرے مالک و مولا، میں جانتا ہوں کہ تو ہی زمین و آسمان کا مالک اور اولین و آخرین کا معبود ہے، لیکن مجھ پر بدبختی غالب آ گئی۔ میں تیری نافرمانی اور سرکشی میں بہت آگے بڑھ گیا۔ تو میرا معبود ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ تو نے میرے متعلق جو فیصلہ فرما دیا۔ مولا، اب مجھے میری قوم میں ذلیل و رسوا نہ کر، اور تو ہی سب سے بڑھ کر کرم فرمانے والا ہے۔ ابھی فرعون کی بات پوری نہ ہوئی تھی کہ اللہ پاک نے اسی وقت دریائے نیل کو جاری ہونے کا حکم دے دیا اور اسے فرمایا کہ جہاں تک فرعون جائے وہ بھی اس کے ساتھ ساتھ چلے۔ فرعون اپنی قوم میں اس حالت میں جا رہا تھا کہ دریا کا پانی اس کے دامن کو ترک کرتے ہوئے ساتھ ساتھ جا رہا تھا، اور لوگ اپنی آستینوں کو پانی اور کیچڑ میں ڈبو کر خوشی سے ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ اس وقت سے اب تک مصر میں خوشی منانے کا یہ طریقہ رائج ہے، اور اہل مصر اسے یوم نوروز یعنی دریائے نیل کی طغیانی کا دن کہتے ہیں۔ دوستو، ہمیں اس واقعے سے ایک سبق حاصل ہوتا ہے کہ فرعون جو کہ اللہ پاک کا دشمن تھا، لیکن لمحہ بھر اس کے لیے مخلص ہوا تو اسے بارگاہ الہی سے طلب کے مطابق عطا کیا گیا، اس کی پردہ پوشی کی گئی اور قوم میں اس کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچا لیا گیا۔ تو جو شخص ساری زندگی اخلاص سے اللہ پاک کی اطاعت و عبادت کرتا رہے تو وہ اسے کس قدر انعامات سے نوازے گا اور اسے آخرت میں کیا کچھ نہ عطا فرمائے گا۔